اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حامیم سجدہ کا آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات انہیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی عظیم الشان قدرت اور بے مثال طاقت دکھاتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر ڈالتا ہے۔ سورج، چاند، دن، رات اس کی قدرت کاملہ کے نشانات ہیں۔ رات کو اس کے اندھیروں سمیت، دن کو اس کے اجالوں سمیت اس نے بنایا ہے، کیسے یکے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں۔ سورج کو روشنی اور چمکتے چاند کو اور اس کی نورانیت کو دیکھ لو، ان کی بھی منزلیں اور آسمان مقرر ہیں۔ ان کے طلوع و غروب سے دن رات کا فرق ہو جاتا ہے، مہینے اور برسوں کی گنتی معلوم ہو جاتی ہے، جس سے عبادات، معاملات اور حقوق کی باقاعدہ ادائیگی ہوتی ہے۔ چونکہ آسمان و زمین میں زیادہ خوبصورت اور منور سورج اور چاند تھا، اس لیے انہیں خوبصورت خصوصیت سے اپنا مخلوق ہونا بتایا اور فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو سورج چاند کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں اور مخلوق سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ سجدہ کیے جانے کے لائق وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔ پس تم اللہ کی عبادت کیے چلے جاؤ، لیکن اگر تم نے اللہ کے سوا اس کی کسی مخلوق کی بھی عبادت کر لی تو تم اس کے نظروں سے گر جاؤ گے، اور پھر تو وہ تمہیں کبھی نہ بخشے گا۔ جو لوگ صرف اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے عابد وہی ہیں، وہ اگر اس کی عبادت چھوڑ دیں گے تو اور کوئی اس کا عابد نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ ان کی عبادتوں سے محض بے پرواہ ہے۔ اس کے فرشتے دن رات اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کی خالص عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، جو اکتاتے نہیں اور ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے، اگر یہ کفر کریں تو ہم نے ایک قوم ایسی بھی مقرر کر رکھی ہے جو کفر نہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات دن کو، سورج چاند کو اور ہوا کو برا نہ کہو، یہ چیزیں بعض لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور بعض کے لیے زحمت۔ اس کی اس قدرت کی نشانی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مردہ زمین کا بارش سے جی اٹھنا دیکھ لو کہ وہ خشک، چٹیل اور بے گھاس پتوں کے بغیر ہوتی ہے۔ مہ برستے ہی کھیتیاں پھل، سبزہ، گھاس اور پھول وغیرہ اگ آتے ہیں، اور وہ ایک عجیب انداز سے اپنے سبزے کے ساتھ لہلہانے لگتی ہیں۔ اسے زندہ کرنے والا ہی تمہیں بھی زندہ کرے گا، یقین مانو کہ وہ جو چاہے اس کی قدرت میں ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے
تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح بیان کرنے سے وہ اکتاتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کی مروی ہیں، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے الحاد کے معنی کفر و عناد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملحد لوگ ہم سے مخفی نہیں، ہمارے اسماء و صفات کو ادھر ادھر کر دینے والے ہماری نگاہوں میں ہیں، انہیں ہم بدترین سزائیں دیں گے۔ سمجھ لو کہ کیا جہنم واصل ہونے والا اور تمام خطروں سے بچ رہنے والا برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بدکار کافروں، جو چاہو عمل کرتے چلے جاؤ، مجھ سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، باریک سے باریک چیز بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ ذکر سے مراد بقول ضحاک، سدی اور قتادہ قرآن ہے، وہ باعزت باتوقیر ہے، اس کے مثل کسی کا کلام نہیں، اس کے آگے پیچھے سے یعنی کسی طرف سے اس سے باطل مل نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے، اس کے تمام تر احکام بہترین انجام والے ہیں۔ تجھ سے جو کچھ تیرے زمانے کے کفار کہتے ہیں یہی تجھ سے اگلے نبیوں کو ان کی کافر امتوں نے کہا تھا، پس جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا تم بھی صبر کرو۔ جو بھی تیرے رب کی طرف سے رجوع کرے وہ اس کے لیے بڑی بخششوں والا ہے، اور جو اپنے کفر و ضد پر اڑا رہے، مخالفت حق اور تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باز نہ آئے، اس پر وہ سخت دردناک سزائیں کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی نہ ہوتی تو دنیا میں ایک متنفس جی نہیں سکتا تھا، اور اگر اس کے پکڑ دھکڑ عذاب سزا نہ ہوتی تو ہر شخص مطمئن ہو کر ٹیک لگا کر بے خوف ہو جاتا۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی مرتبہ کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم علیم، تنزیل من حکیم حمید۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیونکہ کھول کر بیان نہیں کی گئی، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے
ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اس کے حکم و احکام، اس کی لفظی و معنوی فوائد کا بیان کر کے اس پر ایمان نہ لانے والوں کی سرکشی، ضد اور عداوت کا بیان فرما رہا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے کے 20 حیلے ہیں، نہ یوں چین نہ وہ چین۔ اگر قرآن کسی عجمی زبان میں اترتا تو بہانہ کرتے کہ ہم تو اسے صاف صاف سمجھ نہیں سکتے۔ مخاطب جب عربی زبان کے ہیں تو ان پر جو کتاب اترتی ہے وہ غیر عربی زبان میں کیوں اتر رہی ہے، اور اگر کچھ عربی میں ہوتی اور کچھ دوسری زبان میں ہوتی تو بھی ان کا یہی اعتراض ہوتا کہ ان کی کیا وجہ ہے۔ حضرت حسن بصری کی قرات عجمی ہے، سعید بن جبیر بھی یہی مطلب بیان کرتے ہیں، اس سے ان کی سرکشی معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے دل کی ہدایت اور ان کے سینوں کی شفا ہے، ان کے تمام شک اس سے زائل ہو جاتے ہیں، اور جنہیں اس پر ایمان نہیں وہ تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتے جیسے کوئی بہرا ہو، نہ اس کے بیان کی طرف انہیں ہدایت ہو جیسے کوئی اندھا ہو۔ ہمارا نازل کردہ یہ قرآن ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو تو ان کا نقصان ہی بڑھاتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے کسی سے کچھ کہہ رہا ہو کہ نہ اس کے کانوں تک صحیح الفاظ پہنچتے ہیں، نہ وہ ٹھیک طرح مطلب سمجھتا ہے۔ جیسے اور آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی مثال اس کی طرح ہے جو پکارتا ہے مگر آواز اور پکار کے سوا کچھ اور اس کے کان میں نہیں پڑتا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پھر کیسے سمجھ لیں گے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن انہیں ان کے بدترین ناموں سے پکارا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس کا آخری وقت تھا۔ اس نے یکا یک لبیک پکارا۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی پکار رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، سمندر کے اس کنارے سے کوئی بلا رہا ہے۔ تو آپ نے یہی جملہ پڑھا، اولئک ینادون من مکان بعید۔ پھر فرماتا ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لیکن اس میں بھی اختلاف کیا گیا، انہیں بھی جھٹلایا اور ستایا گیا، پس جیسے انہوں نے صبر کیا آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے، چونکہ پہلے ہی سے تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک وقت مقرر یعنی قیامت تک عذاب رکے رہیں گے، اس لیے یہ مہلت مقرر ہے، ورنہ ان کے کرتوت تو ایسے نہ تھے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں اور کھاتے پیتے رہیں، ابھی ہی ہلاک کر دیے جاتے۔ یہ اپنی تکذیب میں بھی کسی یقین پر نہیں بلکہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں، ادھر ادھر ڈانڈوا ڈول ہو رہے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا اذنا کما منا من شہید۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل اس کے حکم سے نکلتے ہیں، جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا پھل پھول اس کے حکم سے نہیں نکل سکتے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ ساری چیزیں اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی، اور نہ کوئی حاملہ اس کے حکم سے
کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔ اس آیت کا مطلب بہت صاف ہے، بھلائی کرنے والے کے اعمال کا نفع اسی کو ہوتا ہے اور برائی کرنے والے کی برائی کا وبال بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ پروردگار کی ذات ظلم سے پاک ہے، ایک کے گناہ پر دوسرے کو وہ نہیں پکڑتا، گناہ کو وہ سزا نہیں دیتا، پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا ہے، اپنی کتاب اتارتا ہے، اپنی حجت تمام کرتا ہے، اپنی باتیں پہنچا دیتا ہے، اب بھی وہ جو نہ مانے وہ مستحق عذاب و سزا قرار دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا علم اس کے سوا اور کسی کو نہیں۔ تمام انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک سردار یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کے آنے کا وقت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے جس کا ترجمہ یعنی قیامت کب ہوگی، اس کے علم کا مدار تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، پھر فرماتا ہے کہ ہر چیز کو اس اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ جو پھل شگوفہ سے کھل کر نکلے، جس عورت کو حمل رہے، جو بچہ اسے ہو، یہ سب اس کے علم میں ہے، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اس کے وسیع علم سے باہر نہیں۔ جیسے فرماتا ہے ایک اور آیت میں ہے، یعنی جو پتا جھڑتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، ہر مادہ کو جو حمل رہتا ہے اور رحم جو کچھ گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے۔ جس قدر عمریں گھٹتی بڑھتی ہیں وہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ایسا کوئی کام نہیں جو اللہ پر مشکل ہو۔ قیامت والے دن مشرکوں سے تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جنہیں تم میرے ساتھ پرستش میں شریک کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے، آج تو ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہ کرے گا کہ تیرا کوئی شریک بھی ہو۔ قیامت والے ان کے معبودان باطل سب گم ہو جائیں گے، کوئی نظر نہ آئے گا جو انہیں نفع پہنچا سکے، اور یہ خود جان لیں گے کہ آج اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم کی اور آیت میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی گناہگار لوگ جہنم دیکھ لیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ طالب دعا معراج الدین ندوی۔